السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم سورۃ النور شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناہا، ایک سورت جو ہم نے نازل کی، وفرضناہا اور لازم کیا اس کو ہم نے، وانزلنا اور ہم نے نازل کی، فیہا اس میں، آیات بینات واضح آیتیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو۔ عزیز طلباء، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ تہمت کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر یہ منافقین نے کیا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت غلط اور بے بنیاد بدگمانی پھیلانی شروع کر دی اور آپ پر تہمت لگا کر بیہودہ خبریں اور افواہیں مسلمانوں میں پھیلائیں۔ کچھ سادہ دل مخلص مسلمان بھی اس بے بنیاد جھوٹ افواہ کے سننے اور دوسروں کے ذکر کرنے میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں سورۃ نور نازل فرمائی۔ تو شروع میں تقریباً 2 رکوع حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل کیے۔ اسی وجہ سے حدیث صحیح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں عورتوں کے معاملات کے بارے میں کافی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات قرآن میں نازل فرمائی۔ اس کے احکام اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیے ہیں اور آیتیں بھی بالکل واضح ہیں، کسی قسم کی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی مشکل باتیں ہیں جو سمجھ نہ آنے والی ہوں۔ الزانیۃ والزانی، الزانیۃ بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد، فجلدو تم کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدۃ 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور نام پکڑو، بہما ان پر، رأفۃ مہربانی، کوئی ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہو، عذابہما ان کی سزا، طائفۃ ایک جماعت، من المؤمنین مومنین سے۔ عزیز طلباء، دوسری رکوع میں بالخصوص تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی 2 رکوع مستقل اگلے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت پر نازل ہوئے۔ احکام کی ابتدا زنا کی سزا سے ہوتی ہے۔ پہلا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ جو آزاد عاقل بالغ ہو اور نکاح کیے ہوئے نہ ہوں، یا نکاح اگر ہو چکا ہے لیکن ہم بستری ابھی تک نہ ہوئی ہو، اور اگر آزاد بالغ اور عاقل مرد عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور ہم بستری ہو چکی، تو ایسے مرد اور عورت کو زنا کی سزا رجم ہے، یعنی سنساری ہے، اتنے پتھر اسے مارے جائیں کہ وہ مر جائے۔ یہ سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں خود بیان فرمائی تھی۔
اس کے بعد عزیز طلبہ آگے مزید اس کے بارے میں احکامات فرمائے گئے کہ ایک دفعہ سزا دینے کی دیر ہے، انشاءاللہ اس کا سد باب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ احکام اور حدود جاری کرنے میں کچھ مجرم پر ترس نہیں کھانا چاہیے، یا اس میں بالکل روک لی جائے سزا، یا اس میں کمی کرنے لگ جائے، یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر مؤثر طرز اختیار کیا جائے کہ سزا ہی نہ رہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود حکیم مطلق ہیں، اس کو کوئی حکم سخت ہو یا نرم، اس کا کوئی حکم سخت ہو یا نرم حکمت اور رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کی سزا اور رسوائی دیکھ کر دوسرے عبرت پکڑیں اور ایسے کاموں سے بچیں، مقصود یہ ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکۃ، بدکار مرد یعنی زانی مرد نکاح نہیں کرتا الا زانیۃ سوا بدکار عورت کے، او مشرکۃ یا مشرکہ، وزانیۃ اور بدکار عورت لا ینکحھا نکاح نہیں کرتی الا زان سوا بدکار مرد کے، او مشرکن یا شرک کرنے والا مرد، وحرم ذالک علی المؤمنین اور حرام کیا گیا یہ مومنوں پر، والذین یرمون المحصنات جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا پھر وہ نہ لائیں باربعۃ شہداء 4 گواہ، فجلدوہم تو تم انہیں کوڑے مارو، 80 جلدتاً 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم اور تم نہ قبول کرو ان کی شہادتاً گواہی، ابداً کبھی، واولئک یہی لوگ ہم الفاسقون نافرمان ہیں، مگر الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، چونکہ ایام جاہلیت میں بعض نادار مرد افلاس سے تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر مالدار فاحشہ عورت سے نکاح کر لیتے تھے تاکہ اس کی زنا کی کمائی سے اس کا بھی خرچ چلے، اور اس بے حیائی اور بے غیرتی کی اسلام نے قطعی روک تھام کر دی، اور زانیہ سے نکاح کرنا پاک باز مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ غیرت مند مرد کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا۔ آیت میں مشرکہ اور زانیہ جن سے اہل ایمان کو نکاح حرام ہے وہ مشرک عورت ہے جو حالت شرک میں ہو، نہ کہ وہ جو کسی زمانے میں مشرک رہ چکی تھی اور اب تائب ہو کر مسلمان ہو چکی ہو، تو ایسی عورت کے ساتھ نکاح بالکل درست ہے۔ زانیہ سے نکاح قانونی حیثیت سے تو نافذ ہو جائے گا، لیکن عند اللہ معصیت تو بہرحال رہے گی، یعنی نافرمانی تو رہے گی۔ اور زانیہ اور مشرکہ سے پاک باز مومن کے نکاح کی ممانعت کا یہ دوسرا قانون اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے ایک تیسرا قانون ہے کہ زنا کی تہمت کسی پاک دامن عورت پر لگانا اور اسی طرح پاک باز مرد پر بہتان لگانا، اس کا قانون اور سزا بیان فرمائی ہے کہ 4 چشمدید گواہ نہ لا سکے تو اس کے 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہاں بھی 80 کوڑے مارنے کا اختیار صاحب حکومت امراء اسلام یا ان کے نائبین کو ہے، اور سزا کی معافی یا تخفیف ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی عزت کے تحفظ کا کس درجہ اہتمام ہے کہ گواہ 1 نہیں 2 نہیں اکٹھے 4 گواہ، اور وہ بھی چشمدید گواہ ہونے چاہئیں۔ اگر اس تعداد میں 1 بھی کمی رہ گئی تو حد جاری نہ ہو سکے گی، اور 4 گواہ مرد ہونے چاہئیں۔ تو جو شخص کسی پاک دامن اور عفیف عورت پر تہمت زنا کی رکھے اور پھر 4 چشمدید گواہ نہ لا سکے تو 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں۔ اگر ان پر اسلامی حکومتیں عمل کرنے لگیں تو برائیوں کا کیسا کلا کما ہو جائے۔ بہرحال اسلام میں توبہ اور اصلاح حال کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، اس لیے
اگر ایسا شخص سچی توبہ اور اصلاح کر لے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ سچے تائب کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہ ہوں ان کے پاس، شہداء گواہ، الا انفسہم، سوا اس کی جانوں کے، یعنی صرف خود ہو، فشہادۃ احدہم، پس گواہی ان میں سے ایک کی، اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی قسم سے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ بے شک سچ بولنے والے ہیں، والخامسۃ، اور 5ویں، ان لعنت اللہ علیہ، یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو، ویدرأ عنہ العذاب، اور ٹل جائے اس عورت سے سزا، ان تشہد، اگر گواہی دے، اربع شہادات باللہ، 4 گواہی اللہ کی قسم، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ البتہ جھوٹے لوگوں سے، والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان غضب اللہ، یہ کہ اللہ کا غضب ہو علیہ اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ ہے سچے لوگوں میں سے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہو اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تواب حکیم، توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ اب عزیز طلبہ، یہ اس صورت میں چوتھا حکم آ رہا ہے کہ اپنی بیوی پر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی اور کوئی نہیں ہے، صرف خود ہی کہتا ہے کہ صرف میں نے دیکھا ہے، تو اب اس میں حکم یہ ہے، اگر گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو شوہر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ حلفیہ شہادتیں ہو گئیں 4 گواہوں کی جگہ۔ آخر میں 5ویں مرتبہ وہ یہ الفاظ کہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اگر تہمت لگانے والا شوہر ان مذکورہ الفاظ کے کہنے سے انکار کر دے تو قید کیا جائے گا اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یہ یا اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے اور 5ویں مرتبہ وہی الفاظ کہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ اگر شوہر نے اپنے جھوٹے ہونے کا خود اقرار کر لیا تو پھر 80 کوڑوں کی سزا اس پر جاری کی جائے گی، اور اگر اس نے 5 مرتبہ مذکورہ بالا الفاظ کہہ لیے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ مرد اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اگر عورت یہ الفاظ کہنے سے گریز کرے تو اسے قید میں رکھا جائے اور حاکم مجبور کرے گا کہ یا تو یہ صاف طور سے مرد کے دعوے کی تصدیق کرے، تب تو حد زنا یعنی سنگساری اس پر جاری کر دی جائے گی، اور یا مذکورہ بالا الفاظ جو اس نے کہے اس کی تکذیب کرے۔ اگر عورت نے بھی مرد کی طرح مذکورہ بالا الفاظ 5 دفعہ کہہ دیے اور لیان، اس کو لیان بولتے ہیں پورے عمل کو، کہ اسی قسمہ قسمی سے فراغت ہوئی تو اس مرد کو اس عورت سے تعلقات حرام ہو گئے۔ اب اگر مرد نے طلاق دے دی تو بہت اچھا، ورنہ حاکم یا قاضی ان میں تفریق کر دے، یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان میں تفریق کر دی، اور یہ تفریق طلاق بینہ کے حکم میں ہوگی۔ لیان کرانے اور قسمیہ بیان مرد عورت سے لینے سے پہلے سنت ہے کہ قسم کھانے والوں کو نصیحت کی جائے اور اس کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے۔ اگر پھر بھی وہ اس طرح قسمیں کھاتے ہیں تو پھر جیسا حکم بیان ہوا ہے اس حکم کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم پر سچا ایمان رکھنے اور اس کا وفادار بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں تک عزیز طلبہ پہلے ایک رکوع میں زنا، تہمت، لعان کے احکام بیان ہوئے۔ اب آگے جو 2 رکوع ہیں اس میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی منافقین نے، اس سے برات کا کیسے اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔